बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों का इंखिला ज़ोर शोर से जारी है। पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन ऑपरेशन और उसके बाद जेलों में डालने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा में महाजिन की निगरानी शुरू कर दी गई है और संगीन इल्जामात के तहत मुतअद्दिद अफगान ताजिरों को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। इस वीडियो के अंदर इस तमाम तरह मामले की तफसीलात आपके सामने रखूंगा और साथ साथ दहशत गर्दी से निमटने के लिए अफगान क़यादत से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक नया फार्मूला, बल्कि जो पुराना फार्मूला था उसको एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। इन दोनों खबरों की तफसीलात और साथ साथ अफगान महाजिन के मुल्क भर से इनकिला, खैबर पख्तूनख्वा से इनकिला, उसमें अब तक की डेवलपमेंट और इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों का इनकिला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो, उस हवाले से या फिर अफगानियों के हवाले से, चाहे अफगानिस्तान के अंदर मसाइल हो, पाकिस्तान के अंदर मसाइल हो, दुनिया भर में मसाइल हो, उस हवाले से बर वक्त आपको आगाही मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिन का इनकिला हो चुका है और अब भी रोजाना की बुनियाद पर 10,000 के करीब तकरीबन अफगानी खुद से अपनी मर्जी से रजाकार तौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में से 3 सूबे, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से तो यकीनन हुकूमती सतह पर बहुत ज्यादा क्रैकडाउन और बहुत ज्यादा इकदाम किए जा रहे थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर और आजाद कश्मीर गिली बल्तिस्तान में भी यकीनन बहुत ज्यादा एक्टिव जो इदारे थे या फिर जो पुलिस थे या फिर मुतलका हुकाम, जिली इंतजामिया, हर एक मुतरिक था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े मसाइल आ रहे थे। आपको पता है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब इस तमाम सूरत में कुछ रोज कबल अफगान महाजिर कैंप जो 40 साल से कायम थे वो बंद करने का ऐलान किया गया और वो बंद करने का प्रोसेस शुरू किया गया। अब उन कैंपों में मौजूद अफगानियों ने बाकायदा पाकिस्तान से अफगानिस्तान रजाकाराना तौर पर जाना शुरू कर दिया। अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये ऐलान किया था, आपको याद हो, वो 12 ये बता चुके हैं, या इमरान खान साहब अडियाला जेल में 12 ये बता चुके हैं कि अफगानियों को जोर जबरदस्ती नहीं निकाला जाए, उनको इतना मौका दिया जाए, इतना जो है उनको रास्ता फराहम किया जाए कि वो खुद से मर्जी से जाना चाहते हैं तो चले जाएं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक अगर कोई नहीं जाना चाहता तो उनकी पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज, बड़े बयान आते रहे। अब इस हवाले से पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में महाजिन की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। संगीन इल्जामात के तहत मुतअद्दिद अफगान महाजिर जो ताजिर हैं, अफगान ताजिर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिन की वापसी का आखिरी और फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। अब तक वजारत दाखिला के मुताबिक 13,46,000 से ज्यादा अफगान शहरी अपने वतन वापस जा चुके हैं, जबकि सूबे में राइश पजीर महाजिन की तस्दीक और निशानदेही का अमल भी तेजी से जारी है। यानी सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा का डेटा बताया जा रहा है, 13,46,000 से ज्यादा अफगानियों को निकाला जा चुका है खैबर पख्तूनख्वा से। यानी ये निकाला नहीं जा चुका है बल्कि ये खुद से अपनी मर्जी से चले गए हैं। इसके अलावा इस दौरान रह जाने वाले महाजिन की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है जो पाकिस्तान में मौजूद है। मुख्तलिफ कैंपों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफगान महाजिन आबाद हैं, जो कोई कारोबार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सेहत की इलाज की गरज से हैं या दीगर कारोबार की गरज से, किसी भी मकसद से यहाँ पर पाकिस्तान में उनकी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। जबकि गैर कानूनी दस्तावेजात समेत कई अफगान ताजिर संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिए। अब इस कड़ी निगरानी के तहत सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस एहलकारों ने, मुतलका हुकाम ने क्रैकडाउन किया, टारगेट ऑपरेशन किया। मालूमात की बुनियाद पर, रिकॉर्ड की बुनियाद पर डेटा एक का कलेक्ट किया जा रहा है। उस बुनियाद पर जो है गैर कानूनी दस्तावेजात रखने वाले या फिर जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी ताजिर पाकिस्तान में हैं, उनके ऊपर इल्जामात हैं कि वो अपने इल्जामात इस तरह के भी हैं कि लेन देन के मामलात हैं या फिर
وہ اپنا کاروبار نہیں سمیٹ رہے ہیں پاکستان حکام کی جانب سے بارہا کہنے کے باوجود، تو ان الزامات کی بنیاد پر ان افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے ہدایت جاری کی ہے کہ عرصہ دراز سے مقیم افغان مہاجرین کو ترجیحی بنیادوں پر وطن واپس بھجوایا جائے، جبکہ مشکوک افراد کی نگرانی اور گرفتاری کے اقدامات بھی سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ مشکوک افراد تاجر کون سے ہیں؟ اب ان میں ایک مشکوک افراد وہ ہیں جو ہیں تو افغانی ہیں، اب وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر بیٹھ کر قبائلی علاقوں میں، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کر اپنا جعلی شناختی کارڈ، جعلی دستاویزات بنانے کے چکر میں ہے، اپنے پیسوں کے بل بوتے کے اوپر افغانیوں کی یہ کہانی آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے مانسہرہ سمیت کچھ شہروں سے بڑی شکایات بھی آ رہی ہیں۔ میں کسی اور ولاگ میں مانسہرہ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ رکھوں گا۔ جعلی شناختی کارڈ کے حوالے سے بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ، اور اگر یہ بات حقیقت ہے تو یقین ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا قبل از وقت۔ اب اس صورتحال میں جو غیر قانونی افغانی ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز کئی افغان تاجروں کو غیر قانونی کارڈز اور سنگین الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا، یعنی جنہوں نے پاکستان کی جعلی شناختی کارڈ بنائے، اور انہیں مزید تحقیقات کے لیے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اب ان افراد سے معلومات لی جائے گی کہ انہوں نے شناختی کارڈ کیسے بنایا، دستاویزات کیسے بنائے جعلی، اس میں کون کون ملوث ہے، کون بنا کے دے رہا ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سے ملازمین ہیں، اور پھر یہ کہاں پر بنائے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر پروسیس کا ان سے ڈیٹیل لیا جائے گا، ان کی تحقیقات کی جائے گی، انکوائری کی جائے گی، اور پھر سب ڈیٹیل سامنے آ جائیں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی نہ صرف قانونی تقاضا ہے، بلکہ اس عمل میں صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ اسی لیے اب رہ جانے والے افغان مہاجرین کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا جعلسازی میں ملوث افغان مہاجرین کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے خیبر پختونخوا سے، کہ افغان مہاجرین کے اوپر کڑی نگرانی کا آغاز کیا گیا ہے، اور ان کا انخلا بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اب ایک طرف افغانیوں کا انخلا جاری ہے، تو وہیں پر پاکستان افغانستان کی جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسیز ہمیشہ سے رہی ہیں، نوک جوک ہمیشہ سے رہی ہے اس پورے پروسیس کے اندر۔ خیبر پختونخوا کی عوام ہو یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، ان کی پالیسی کچھ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے وفاقی حکومت سے یا دیگر لوگوں کی نسبت۔ اب اس حوالے سے علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغان قیادت سے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے تحت 26ویں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کا مطالعاتی دورہ کیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی۔ اس دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متعلقہ حکام کی طرف سے کورس کے شرکاء کو صوبائی حکومت کے مختلف امور بشمول انتظامی امور اور مالی معاملات، ترقیاتی پروگرام، امن و امان پر بریفنگ دی گئی۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ان شرکاء کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پڑوسی ملک افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کے مسائل درپیش ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کا مسئلہ ہے، ترقی کا مسئلہ ہے، وہاں کے حالات ہیں، وہاں کے ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے اس کا اثر خیبر پختونخوا میں پڑ رہا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کی وجہ سے عدم استحکام بھی آ رہا ہے، اور پھر امن و امان یعنی سیکیورٹی کے زیادہ مسائل درپیش ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغان قیادت سے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں امن کے لیے افغانستان کی قیادت سے پاکستان کو بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری مسلح افواج، پولیس اور عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کی پائیدار حل کے لیے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں، اور یہ خوش آئند ہے کہ وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں میری تجاویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا نے افغان مہاجرین کی ایک طویل عرصے تک میزبانی کی ہے۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، لیکن یہ عمل باعزت طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، پہلی بار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مان رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ درست ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے، اس میں زور زبردستی نہیں کی جائے۔ تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے۔ پھر جو دہشت گردی یا پھر
افغانستان کی جو سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کی یا خیبر پختونخوا حکومت کی یا پھر خیبر پختونخوا عوام کی جو کچھ چیزیں ہیں، ان تمام تر پروسیس کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس پروسیس کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، افغان مہاجرین کا انخلا پاکستان سے زور و شور سے جاری ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن بڑی تعداد میں اب بھی پاکستان میں افغانی موجود ہیں، کہ بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں اب بھی افغانی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا، حکومت کو، پولیس کو، ریاستی تمام طرف، عوام کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے اپنی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اگر آپ کے اطراف کوئی بھی افغانی نظر آتا ہے تو اس کے اطلاع آپ متعلقہ پولیس کو دیں، متعلقہ اداروں کو دیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ انفارمیشن ڈیسک قائم کیا گیا تھا، اس کو دے دیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے لیے، سب کے لیے، ملک کے لیے اور افغانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جائیں، تاکہ پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کے درمیان جو امن، محبت، بھائی چارگی کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہے۔ ناظرین، افغان پناہ گزینوں کا یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔